حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو روزہ دیکھو، کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو روزہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسی، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسی، آؤ جودے شیخ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جودے شیخ کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب مکہ شریف میں بارش کا انتظار ہوتا تھا تو سب لوگ میزاب رحمت کے نیچے بھاگتے تھے، اپنے روم میں ہے یا راستے میں ہے، رکن یمانی میں ہے، رکن شامی میں ہے، رکن اسود میں ہے، کہیں بھی ہو، کہاں بھاگتے تھے؟ میزاب رحمت، کہ میزاب رحمت سے آتی ہوئی بوندیں جو ہیں ہمارے اوپر گرے، ہم اس رحمت کے لیے تلاش میں تھے، وہاں میزاب رحمت کے نیچے بھیڑ ہوتی تھی۔ آؤ مدینے پاک، جہاں بیٹھو وہاں رحمت، بقی چلو، سید الشہداء کی بارگاہ میں چلو، جہاں برسات ہے یہ ہے ابر رحمت کا برسنا، سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، زیر میرزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے چھیٹے چھیٹے، ارے زیر میرزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یا زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یا زور برسنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ غلاف کعبہ طواف کے دوران ویسے تو عطر ہوتا ہے، نہیں لگانا چاہیے ہاتھ، اگر حالت احرام میں بندہ ہے تو کعبے کو دیکھنا بھی جو ہے علماء نے منع کیا ہے، کعبے کو دیکھ کر طواف کرنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ کعبے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ نیچی نظر ہو یا سامنے نظر ہو اپنے راستے پر، اور پھر طواف کرے۔ لیکن جب یوں ہی طواف کے لیے پہنچ جاتا ہے بندہ، عمرہ مکمل ہوا، حج مکمل ہوا، اب یوں ہی طواف کرنا ہے لباس میں، احرام نہیں ہے، حالت احرام نہیں ہے، لباس میں جب طواف کرنا ہے تو بندہ چاہتا ہے کب جاؤں سنگ اسود کا بوسہ لے لوں، کب جاؤں کعبے سے لپٹ جاؤں، کب غلاف کعبہ کو آنکھ سے لگاؤں، اور موقع میسر بھی آ جاتا ہے، آسانی ہو بھی جاتی ہے۔ رکن شامی ایسی ہے کہ وہاں بھیڑ کم ہوتی ہے، یہاں سنگ اسود سے ہم جیسے نکلتے ہیں نا
تو یہ مقام ابراہیم گزرتا ہے. مقام ابراہیم سے گزر کر اس کے آگے تھوڑا بڑھو گے نا پورا خالی رہے گا. یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے, خالی رہتا ہے. وہاں پر ایسا کعبہ سامنے ہوتا ہے, گویا پکارتا ہے آ جا, میرے غلاف کو اپنی آنکھوں سے لگا لے. تو خوب لگایا. یہ غلاف آنکھوں پہ لگانے والا غلاف تھا, لیکن مدینے کا غلاف ادب والا غلاف ہے. حضور کے روضہ انور کا جو غلاف ہے وہ کعبے کے غلاف سے بہت درجے افضل ہے. اس کو دور سے دیکھنا بھی سعادت مندی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ, خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے ابھی جلوا دیکھو, قصر محبوب کے پردے ابھی جلوا دیکھو, کعبہ تو دیکھ کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ اللہ کا پہلا گھر, اور یہ رسول اللہ کا آخری مکان. اولی خانہ حق, پہلا اللہ کا گھر, آخری بیت نبی, آخری نبی کا گھر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولی خانہ حق کی تو سیاہ دیکھی, اولی خانہ حق کی تو سیاہ دیکھی, آؤ آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو. وہاں سیاہ تھی, یہاں تجلا ہے, تجلا ہے. آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو. میں نہیں پڑھتا, آپ کی آواز سنوں گا. کعبہ 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 چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کی رونق ایسی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ. لاکھوں دلہن جم کر وہ خوبصورتی اور وہ چاق و چوبند والا منظر پیش نہیں کر سکتی جو تنہا کعبے کر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے لاکھوں دلہن سج رہی ہیں. عروس دلہن کو کہتے ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت نے لاکھ عروسوں لکھا ہے, لاکھ. فرماتے ہیں زینت کعبے میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ سنگار. یہ امام اہل سنت نے جو استعمال فرمایا دلہن, اگلا مصرع آپ سنیں گے تو یہاں کا اس کا مقصد سمجھیں گے. یوں ہی تک بندی نہیں کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت, یہ بس ایسے نہیں جوڑ دیا, بلکہ اگلا مصرع آپ سمجھو گے تو دلہن کا کیا ہوتا ہے, دولہا. غور کریے, یہ لفظ ذہن میں رکھیے اعلیٰ حضرت کا, سبحان اللہ. اور یہ شعر سنیے, فرماتے ہیں زینت کعبے میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا جلوہ فرما یہاں کونین کا دولا دیکھو, جلوہ فرما یہاں کونین کا دولا دیکھو, جلوہ فرما جلوہ فرما یہاں کونین لا دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. فدایا قربان قربان, فدایا قربان. یہاں سے مراد یا بھی ہے, یہاں کا مخفف ہے یہاں, کہتے ہیں نا یہاں, یہ یہاں مخفف ہے یہاں کا.
یہ لفظ یہاں کو شارٹ کیا جاتا ہے نا جب, تو اس میں جیسے انگلش میں سمجھاؤں میں آپ کو, WL. جو جانتے ہوں گے انگلش وہ جانتے ہیں, میں تو کم جانتا ہوں لیکن پھر بھی اتنا جانتا ہوں کہ یہ قاعدہ ہے نا. وی ول لکھنا ہوگا تو WL, اس کا مطلب یہ شارٹ کر دیا وی ول, ٹھیک ہے.